مباہلہ بڑا خاص دن ہے اسلام کا، اور قرآن کریم نے اس کو باقاعدہ آیا کریمہ نازل فرمائی اس کے بارے میں۔ ایسا معروف دن ہے کہ عیسائیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بہت سارے لوگوں کو خط لکھے، ان کو بھی خط لکھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، میری نبوت پر ایمان لے آؤ، جو میں کہتا ہوں اس کو مانو، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ تو ان کے علماء آئے تھے اور اس میں کوئی گٹھ جوڑ بھی تھا پھر ان کا، یہ جو مشرکین مکہ اور وہ یہودی وغیرہ جو تھے، تو رسول پاک علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ آپ کیا کہتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں تمہیں اسلام اور ایمان کی دعوت دیتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ تو میرے نبی پاک نے فرمایا تھا وہی عقیدہ جو اللہ تعالیٰ نے، جو حضرت عیسیٰ کا اپنا تھا کہ انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، وہی عقیدہ ہمارا ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے، اور بی بی مریم اللہ کی کنیز تھیں، وہ اللہ کی بندی تھیں۔ انہوں نے کہا یہ تو گڑبڑ ہے، ہمارا عقیدہ کچھ اور ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، یعنی اللہ کے بیٹے۔ تو ہمارا عقیدہ آپس میں چونکہ میچ نہیں کرتا، اس لیے ہم آپ کو کس طرح مان سکتے ہیں؟ 3 دن تقریباً سمجھایا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے بندو عقل کی گولی کھاؤ، اگر بن باپ کے پیدا ہونا اس بات پہ آپ ان کو اللہ کا بیٹا کہی جا رہے ہو تو آدم کو کیا کہو گے؟ وہ تو بغیر ماں کے پیدا ہوا ہے، اس کی تو چلو ماں ہے، اس کی تو ماں بھی نہیں تھی۔ بڑا سمجھایا، لیکن اگر عقل ساتھ قسمت یاوری نہ کرے تو پھر کون سمجھ سکتا ہے؟ پھر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے محبوب قل، ان سے ارشاد فرمائیے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ فرمایا محبوب ان کو آپ کہیے کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم خود آ جاؤ، ہم خود آ جاتے ہیں، تم خود آ جاؤ اور ہم خود آ جاتے ہیں۔ تو احباب گرامی، پھر جب وہ مباہلہ کا وقت مقرر ہوا، میرے رسول کریم علیہ السلام نکلے، صحابہ کرام میرے محبوب کا دیدار کر رہے ہیں، اور ترتیب بھی قرآنی ہے آپ کے نکلنے کی کہ آگے آگے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے، امام حسن و حسین کو پکڑا ہوا ہے، دائیں بائیں انگلی سے لگایا ہے، یا حضرت حسن کو ساتھ چلایا ہوا ہے، مولا حسین کو اٹھایا ہوا ہے، اور درمیان میں سیدہ کائنات ہیں اور پیچھے مولا کائنات۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ عیسائیوں کے وہ جو لوگ تھے علماء، ان کا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیملی کو لے کے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو سمجھا تھا اپنے صحابہ کو، اپنے دوستوں کو، اپنی صحابیات کو اور لوگوں کو لے کے آئیں گے، یہ اپنے گھر والوں کو لے کے آ گئے ہیں، ایک بیٹی ہے اور ان کے بیٹے ہیں اور ان کا داماد ہے، اور پھر ان کے الفاظ یہ تھے آپس میں، اس نے کہا انی لارا وجوہا لو سأل اللہ تعالی ان یزیل جبلہ فازالہ، ان یزیل جبلہ من مکانہ فازالہ، ہم ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، یہ جو 5 چہرے ہیں، کہ ان کی حرمت اللہ کی بارگاہ میں مجھے ایسی محسوس ہو رہی ہے کہ اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے کہہ دیا نا کہ مالک اس پہاڑ کو اس جگہ پہ کر دے، تو اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرے گا، اس پہاڑ کو ادھر کر دے گا۔ یہ جو پنجتن پاک آ رہے ہیں نا، نبی پاک علیہ السلام، مولا علی، سیدہ فاطمہ الزہرا اور حسن حسین علیہ السلام، یہ جو آ رہے ہیں ان کی عزت مجھے اللہ کی بارگاہ میں ایسی، عیسائیوں کے عالم دین کی یہ بات ہے۔ تو اگر انہوں نے دعا کر دی ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، ہم تو مارے جائیں گے، عیسائیت کا اس زمین سے وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ اب اگر جان بچانا ہے تو ان 5 سے معافی، ان سے صلح کر لو، ان کے آگے سرنڈر کر دو، جھک جاؤ، عاجزی اختیار کرو، اور اس بات سے بچ جاؤ کہ کہیں یہ تمہارے خلاف دعا نہ کر دیں۔ تو احباب گرامی، پھر میرا حق بنتا ہے یہ کہنے کا کہ انہوں نے اس دن شکست تسلیم کی اور توحید کو فتح نصیب ہوئی۔
عقیدہ توحید کو فتح نصیب ہوئی، عقیدہ رسالت کو فتح نصیب ہوئی، ختم نبوت کو فتح نصیب ہوئی، اللہ کے لا شریک ہونے والے عقیدے کو فتح نصیب ہوئی، اللہ کے وحدہ لا شریک لم یلد ولم یولد ہونے والے عقیدے کو فتح نصیب ہوئی، لم یتخذہ صاحبۃ ولا ولدا۔ اللہ کا قرآن کریم میں فرمان ہے کہ اللہ کی نہ بیوی ہے نہ اللہ کی اولاد ہے۔ اس عقیدے کو کیا اس مباہلے والے دن فتح ہوئی؟ اس سے پتہ چلا کہ مباہلے کا دن وہی خوشی سے منائے گا جس کے رگ و ریشہ میں توحید راسخ ہو چکی، توحید جس کے خون میں گھل چکی ہے، توحید کا نور جس کے سینے میں اتر کے اس کے سینے کو منور کر چکا ہے، جو صحیح موحد ہے، جو پکا توحیدی ہے، جو حق سچ پہ اللہ کی توحید کا قائل ہے، وہ کبھی بھی یوم مباہلہ کو بلا نہیں سکتا۔ اور اگر کوئی کہے کہ میں توحیدی بھی ہوں اور یوم مباہلہ اس کو یاد بھی نہ ہو اور مباہلہ کا کریکٹر بھی اس کو یاد نہ ہو، کس کے صدقے سے عقیدہ توحید کو فتح نصیب ہوئی، کس کے صدقے سے ختم نبوت کو فتح نصیب ہوئی، کس کے صدقے سے اللہ رب العالمین ایک ہے، اس کی بیوی نہیں ہے، اس کا بیٹا نہیں ہے، کس کے صدقے سے یہ عقیدہ آشکار ہوا اور مخالفین شکست کھا کے چلے گئے۔ جس کو یہ یاد نہ ہو وہ کبھی بھی دل سے توحید کا ماننے والا نہیں ہوگا۔ اور جو پکا توحیدی ہے، جس کے سینے میں توحید کا نور اتر چکا ہے اور توحید راسخ ہو چکی ہے اس کے سینے میں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ یوم مباہلہ کو کبھی بلانے والا نہیں ہے۔ تو آپ توحیدی رہیں، توحیدی بنیں، اور توحیدی ہونے کا ہمارا اقرار ہے کہ ہم موحدین ہیں، ہمارا توحید کے ساتھ رشتہ ہے، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کی نہ بیوی ہے نہ اس کے بچے ہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اس عقیدے پر حملہ ہوا تھا تو 24 ذی الحج کو اس عقیدے کی پروٹیکشن اللہ پاک نے پیندن پاک کا صدقہ، یہ 24 ذی الحج جو کل کو گزرا تو توحیدیوں کو تو چاہیے کہ وہ اس روز عید منائیں کہ ہمیں آج عقیدہ توحید بچ بچا کے ملا ہے۔ خدا نہ خواستہ، اگر خدا نہ خواستہ وہ ویسے ہی چلے جاتے جیسے آئے تھے تو پھر ہوتا کیا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کے ماننے والوں کے دلوں میں بھی دراڑیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی کہ اگر نبی سچے تھے تو ان کو مطمئن کر کے بھیج دے، وہ کیسے بغیر مطمئن ہوئے چلے گئے ہیں؟ تو ان کا بغیر مطمئن ہوئے چلے جانا یہ اسلام پر ایک حرف تھا، یہ اسلام پر ایک حرف تھا۔ تو وہ حرف اللہ نے نہیں آنے دیا، کس کے وسیلے سے نہیں آنے دیا؟ علی المرتضیٰ کے وسیلے سے، سیدہ زہرا کے وسیلے سے، حضرت حسن و حسین کے وسیلے سے اور محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے۔ تو جن کے وسیلے سے یہ توحید بابا بچی ہے، عقیدہ توحید بچا ہوا ہے، ان کو سلام کرنا تو ہمارا حق بنتا ہے۔ یہ کوئی مسلکی چکر نہیں ہے کہ بندہ شیعہ ہو یا سنی ہو، نہیں، یہ توحید کے ماننے والا اگر سچا توحیدی ہو تو اس کا حق بنتا ہے وہ پیغمبر پاک کو 24 ذی الحج کو سلام پیش کرے۔ آج کا دن وہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کی ذات کے ساتھ آپ کے وسیلے سے عقیدہ توحید کا دفاع فرمایا، اللہ نے بچایا، اللہ نے ہے، یہ طاقت اللہ کی ہے، اور جن کو آگے کیا وہ یہ پنجتن پاک۔ مسئلہ سمجھ آگے؟ یار یہ میں باتیں اس لیے نہیں بتاتا کہ آپ میری پارٹی بن جائیں، نہیں، آپ میری پارٹی بن جائیں، میں یہ باتیں اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ اپنی سائیڈ سیف کر لیں جو آخرت والی سائیڈ ہے۔ ہمیں حقیقت کا پتہ ہونا چاہیے، یہ حقائق بتائے نہیں جاتے رہے، یہ قرآنی حقائق ہیں، یہ کوئی روایت آیتاً عرض کر رہا ہوں، یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو اللہ نے قرآن میں ہمارے لیے نازل فرمائی ہے۔ ہمیں آیات کا پتہ ہونا چاہیے، ہمیں آیات کی خبر ہونی چاہیے، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں۔ تو احباب گرامی جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ عقیدہ توحید ان کا صدقہ سے اللہ نے بچایا ہوا ہے۔